آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مال جو تم خرچتے ہو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، ناپاک چیز نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ وہ ایک مثال مشہور ہے، کہتے ایک بندہ چائنا گیا تو وہ چائنیز والے تو ہر چیز کھاتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہوا، پاکستانی مسلمان تھا تو وہ چائنیز نے کہا کہ بھائی آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو مسلمان ہوں، تم لوگ کتے کھاتے ہو، تم لوگ کچھوے کھاتے ہو، تم لوگ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہو، چوہے شوہے کھاتے ہو، ہم لوگ تو ایسی چیزیں نہیں کھاتے، تو حرام ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تمہارا بھی عجیب دین ہے مسلمانوں کا، یہ جو تم نے مجھے کہا نا، وہ فیکٹری مالک تھا کہ بھئی یہ مال میں یعنی اس کی کوالٹی اتنی کم کرو، پچھلی دفعہ اچھی کوالٹی تھی، اس دفعہ کم کر دی تم نے، تو یہ حلال ہے؟ تم یہ جو کام مجھ سے کروا رہے ہو، اعلیٰ کوالٹی کے پیسے لے کر ہلکی کوالٹی استعمال کرتے ہو، کیا یہ حلال ہے؟ ہاں، تو حلال صرف یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ کتا مت کھاؤ، کتا حرام ہے، بکری کھاؤ حلال ہے۔ حلال اللہ کے حکموں کے مطابق ہر وہ چیز حلال ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ جو ہم مکس کرتے ہیں، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، بالکل کتے کی طرح حرام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حرام کو حرام سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں خیرات کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم خبردار، تمہاری خیرات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حلال و حرام نہ ہو، اور پھر وہ عمدہ چیز بھی ہو، ہلکی چیز بھی نہ کرو اللہ کی راہ میں خیرات۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصحاب صفہ والوں کے لیے جو مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، بہت سے صحابہ کرام ان کے لیے کھجوروں کے خوشے لاتے تھے، پھر وہ کھجور کے خوشوں کو جھاڑتے تھے، ان سے کھجوریں گرتی تھی تو وہ کھاتے تھے۔ لیکن کچھ شاخوں میں ایسی ہلکی کھجوریں ہوتی تھی کہ بالکل ناکارہ، تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو، مفلسین کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو پھر ہلکی چیز مت دیا کرو، اللہ کے لیے عمدہ اور اعلیٰ چیز دیا کرو۔ دوسری جگہ ہے نا 4 سپارے کے شروع میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ معیار کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی عمدہ چیز نہ دیا کرو۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پتہ چلا یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ رب العالمین اپنی راہ میں خرچنے کے لیے عمدہ چیز کا مطالبہ فرماتے ہیں، تو خدمت اقدس میں صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بہت سے باغات ہیں، اللہ نے جو حکم دیا کہ عمدہ چیز صدقہ کرو، تو میرے باغوں میں سے سب سے بڑا جو باغ ہے اس کا نام ہے بیرحا، تو اس عمدہ باغ کو، باقی باغوں کو نہیں، کیونکہ باقی باغ مجھے اتنے پسند نہیں ہے، یہ والا زیادہ پسند ہے، تو یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ سبحان